اپنے دوسرے احناف برادران احناف سے الگ ہونے کے لیے، جو حنفی لوگ ہیں ان سے الگ ہونے کے لیے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سنی حنفی مسلک اعلی حضرت پر ہیں، اعلی حضرت کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اعلی حضرت یہ وہی شخصیت ہے جن کو میں نے بتلایا کہ جن کا نام احمد رضا خان ہے، اور یہ بریلی جو صوبہ اتر پردیش ہندوستان کا ایک بڑا ہی کثیر الآبادی، یوں سمجھیے کہ مردم خیز صوبہ ہے اتر پردیش، جس کو ہم یو پی بھی کہتے ہیں، اس میں اسی صوبے کا ایک شہر ہے یو پی، اور اس یو پی میں ہی ایک شہر ہے جس کا نام ہے بریلی۔ یہ احمد رضا خان صاحب اسی شہر بریلی کے اندر پیدا ہوئے۔ جن کی طرف آج یہ اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے ہیں منسوب ہو کر کے، احمد رضا خان بریلوی، اور اسی وجہ سے ان کے مسلک پر چلنے والے اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے ہیں۔ احناف کے ایک گروپ کو بریلوی بھی کہا جاتا ہے، انہی میں سے ایک گروپ دیوبندی بھی ہے، اسی میں سے ایک گروپ ہمارے ہندوستان پاکستان میں توحیدی بھی ہیں، اور بھی مختلف اس کے گروپ ہیں جو احناف کے ہمارے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ اس فرقہ بریلویت کے جو مؤسس اور بانی ہیں، اس کے جو فاؤنڈر ہیں، یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس دور کے علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نقی علی تھا اور دادا کا نام رضا علی تھا، جن کا شمار احناف کے مشہور علماء میں سے ہوتا ہے۔ ان کی پیدائش احمد رضا خان صاحب، جن کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے اور جن کا تذکرہ یا جن کی باتیں سننے کے لیے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، ان کی پیدائش 14 جون، اور آج کون سا جون ہے؟ 15 جون۔ اللہ اکبر! یہ عجیب و غریب، یوں سمجھیے کہ اتفاقی طور پر یہ عجیب و غریب یعنی مسئلہ آ رہا ہے کہ 15 جون کو ملفوظات اعلی حضرت آپ سن رہے ہیں، گویا ان کے پیدا ہونے کے بعد ہی تو ان کی زبانیں چلیں گی، تو ایک دن پیدائش کا رکھ لیں اور یہ سمجھیے 15 جون کو آپ ان کی 15 جون سن 1865 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نام ویسے محمد رکھا گیا، والدہ نے ان کا نام امن میاں رکھا اور والد نے ان کا نام احمد میاں رکھا، اور دادا نے ان کا نام احمد رضا رکھا۔ لیکن جب احمد رضا ان ناموں میں سے کسی پر بھی مطمئن نہیں ہوئے تو انہوں نے اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھا۔ نہ انہوں نے احمد پسند کیا، نہ محمد پسند کیا، نہ امن میاں، بلکہ نہ دادا کا نام احمد رضا، بلکہ انہوں نے اپنا نام کیا رکھا؟ عبد المصطفیٰ۔ اور خط و کتابت میں اسی نام کا وہ استعمال کرتے رہے، اور ان کا رنگ نہایت ہی سیاہ تھا، کالا تھا۔ ان کے مخالفین اکثر ان کے چہروں کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے، اور ان کے خلاف لکھی جانے والی ایک کتاب کا نام ہی انہی کے اس پر ہے کہ الطین اللازب علی الاسود الکاذب، یعنی کالے جھوٹے کے چہرے پر چپک جانے والی مٹی۔ اور اس کتاب کو لکھنے والے جناب مرتضی حسن دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، انہوں نے ان کے خلاف یہ کتاب لکھی ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ان کا رنگ کیا تھا، ان کا وہ کیا تھا، المہم ایک معرفت کے لیے، جانکاری کے لیے ان کی شخصیت کے بارے میں نے ایک خاکہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ ان کا جسم نہایت ہی کمزور تھا، اور گردے کی بیماریوں میں اکثر گردے کی بیماریاں ان کو اکثر و بیشتر تھیں، اور دوسری کمزور کرنے والی بیماریاں بھی ان میں بھی وہ ملوث تھے۔ کمر کی درد کا ان کو شکار، ہمیشہ کمر کی درد کی شکایت رہتی تھی، سر میں درد اور بخار کی شکایت بھی عام طور پر ان کو ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ ان کی دائیں آنکھ میں تھوڑا سا نقص تھا، ان کی جو دائیں آنکھ تھی تھوڑا سا اس کے اندر کیا تھا؟ نقص تھا، اس میں تکلیف رہتی تھی، اور وہ برابر اس کے اندر پانی اتر آنے کی وجہ سے ان کی یہ آنکھ بے نور ہو گئی تھی، یعنی اس کے اندر داہنی آنکھ کی روشنی کیا ہو گئی تھی؟ ختم ہو گئی تھی، اور ایک طویل مدت تک اس کا علاج کراتے رہے مگر وہ آنکھ ٹھیک نہیں ہو سکی۔ اور چنانچہ ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا، انہوں نے سالن کھا لیا مگر چپاتیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے خالی سالن شوربے کھا لیے اور آپ نے چپاتی کو چھوا تک نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چپاتی ہے کدھر، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی، مجھے تو نظر ہی نہیں آئی، حالانکہ وہ سالن کے ساتھ ہی چپاتی رکھی ہوئی تھی۔ بہرحال
जनाब बरेलवी जो थे आला हजरत, जिनका तस्करा आप सुन रहे हैं, ये निस्यान के भी ज्यादा मरीज थे, यानी कोई भी बात होती थी जल्द भूल जाया करते थे, उनकी याददाश्त कमजोर थी। एक दफा का वाकया है कि उन्होंने ऐनक कहीं ऊंची ऐनक, बाज लोगों की आदत हो जो ऐनक पहनते हैं चश्मे, वो अक्सर बेशतर काम करते करते कभी ऐनक उठा करके अपने पेशानी पे लगा लेते हैं या सर पे टिका लेते हैं। तो एक दफा काम करते करते उन्होंने माथे पर कहीं ऐनक रख ली और गुफ्तगू करने के बाद फिर वो तलाश करते फिर रहे कि ऐनक किधर गई, हमारा चश्मा किधर गया, उसको ढूंढ रहे हैं। किसी ने काफी देर परेशान हो जाने के बाद में, ढूंढने के बाद में अचानक जब उनका हाथ उनकी पेशानी पर लगा तो उनको पता चला कि ऐनक तो पेशानी ही पर रखी हुई है और मैं दूसरी जगह ढूंढ रहा हूं। और चुनांचे एक दफा वो ताउन की बीमारी में भी मुब्तला हुए और खून की क़य भी होती थी और बहुत तेज मिजाज के ये मालिक थे, बहुत जल्द गुस्से में आ जाते थे, जुबान के मसले में बहुत ही गैर मुहतात थे और जरा सी नाराजगी पर लान तान करते थे। फुहुश कलिमात का कसरत के साथ इस्तेमाल भी करते थे और बसा औकात तो इस मसले में हद से तजावुज भी कर जाते थे और ऐसे कलिमात कह देते थे जो किसी साहब इल्म व फजल की जुबान से ऐसे कलिमात निकलना बहरहाल ये मुश्किल काम है। लेकिन आला हजरत जब गुस्से में आते थे तो ऐसे भी गैर मुहज्जब कलिमात वो कहते थे। मैं आपको एक दो चार नमूने बतलाऊं। असल में ये हमारे जो बरेलवी भाई लोग यानी आला हजरत के मानने वाले, मसलक के आला हजरत के, इनकी और देवबंदियों में काफी हमेशा नोक झोंक चलती रहती थी और आज भी चलती है। हालांकि ये दोनों एक इमाम के मानने वाले हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं और गाली किस्म के मुक़ल्लिद अपने आप को कहते हैं। और देवबंद और बरेली ये दोनों आपस में इस कदर लड़ते हैं कि अल्लाह अकबर। और हम कहते हैं तुम लड़ते रहो, लड़ते क्यों हो भाई? मैं तो यही कहा करता हूं कि लड़ो मत, इसलिए कि तुम दोनों के मिजाज में, मजहब में, मसलक में थोड़े से रद्दो बदल के साथ वही चीजें हैं जो चीजें अहमद रजा खान साहब अपने बुजुर्गों के लिए साबित करना चाह रहे हैं, वही हमारे हजरात उलमाए देवबंद अपने बुजुर्गों के लिए साबित करते हैं। तो इसमें लड़ाई करने की कोई बात नहीं है। तुम अपने बुजुर्गों को बड़ा समझ रहे हो, वो अपने बुजुर्गों को बड़ा समझ रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? लेकिन असल में चूंकि अवाम इसमें बेचारे हम जैसे भोले भाले लोगों को हथियाना रहता है, इसलिए एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं। चुनांचे मैं आपको बताऊं, उनकी एक किताब है वक़ातुस सनान, और ये किताब उन्होंने बहरहाल मौलाना अशरफ अली थानवी के रद में लिखी। और अशरफ अली साहब थानवी देवबंद के बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं, जिनकी किताब बहिश्ती ज़ेवर है, आप लोग सब जानते हैं। चुनांचे अस्तगफिरुल्लाह, अब वो जरा सुनिए वो क्या कलिमात इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये उस दौर की उर्दू है, बड़ी ही खड़ी उर्दू बरेली